آپ ان کتب آپ اپنے ایم اے یا بی ایس کا جو کہ سلیبس ہے، نصابات ہیں، وہ حاصل کیجئے، ملتے ہیں، اور اس میں جتنی بھی کتابیں ہیں تو اس کے لیے آپ الگ سے ڈائری بنائیے، اس میں لکھیے۔ تو پہلے آپ اپنے سلیبس تک، نصاب تک اپنے مطالعے کو اور اپنے آپ کو محدود رکھیے۔ آپ ایک خاص بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب ہم کوئی لیکچر سنتے ہیں اپنے ٹیچر کا، یا کوئی نیٹ پہ لیکچر سنتے ہیں، یا کسی دوست کو یا کسی دانشور کو، نقاد کو، کہیں سے بھی کوئی بھی بندہ کسی کتاب کی تعریف کر دیتا ہے، تو ہم فوراً ہر چیز کو، نصاب کو، کورس کو، اپنے جو ہم ٹیسٹ انٹرویوز کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اس سب مطالعے کو چھوڑ کے اس کتاب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جو نہ کورس میں ہوتا ہے، جو نہ نصاب میں ہوتا ہے۔ کتاب اچھی ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے، لیکن ہم اپنے کورس کو، سلیبس کو چھوڑ کے اور اس کتاب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ پھر اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اور کچھ کتابوں کا حوالہ ہوتا ہے، تو ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ پڑھتے ہیں تو ان کے اندر کچھ اور کتابوں کا حوالہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ کتابوں کا سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہم سے اپنا نصاب، اور ہم سے اپنی تدریس، اور اس کے بعد اپنا ٹیسٹ انٹرویو کی جو تیاری ہے، تو وہ پسر میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ اپنے سلیبس اور نصاب کو لیجئے۔ میں نے فرینڈس فوٹو اسٹیٹ کو بی ایس کے 8 سیمیسٹروں کا جو نصاب ہے وہ الگ الگ سیمیسٹر کا اسٹیپل کر کے دیا ہوا ہے، تو آپ وہ لیجئے۔ تو اس کے اندر کورس کانٹینٹس بھی ہیں اور نیچے ریکمینڈڈ بکس بھی ہیں۔ اس طرح ایم اے کا جی نصاب ہے وہ بھی ملتا ہے۔ تو آپ اپنا کورس یا سلیبس کو حاصل کیجئے اور اس میں سے ان کتابوں کی لسٹ بنائیے جو آپ کے نصاب میں، تو اس کو ترتیب سے پڑھیے۔ ترتیب سے پڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک افسانوی مجموعہ پڑھا تو اس کے بعد ناول پڑھیے، ناول پڑھا تو پھر داستان پڑھیے، داستان کے بعد پھر نثر، پھر اس کے بعد طنز و مزاح، پھر اس طرح نظم کا شاعر، پھر غزل کا شاعر، پھر اس کے بعد پھر افسانوں پہ آئیے۔ اس طرح نہیں کہ آپ سارے ہی افسانے پڑھ رہے ہیں اور باقی پورا ادب جو ہے وہ رکا کھڑا ہے، یا صرف آپ کو ناول پسند آ گئے اور صرف آپ ناول پڑھ رہے ہیں اور باقی سارا ادب جو ہے آپ سے رہ گیا ہے۔ یہ ترتیب بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آپ کو اپنے ذوق کا، اپنے مطالعے کا شعور ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کو اپنے جذبات، اپنے مطالعے، اپنے ذوق شوق کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے، کہ جب آپ چاہیں تو اہم ترین، پھر اہم تر، پھر اہم، پھر غیر اہم، تو اس طرح اس ترتیب سے آپ مطالعہ کیجئے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی جس کسی نے تعریف کر دی، جو کتاب جہاں دیکھی جو پسند آئی اور آپ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ طریقہ بالکل بھی نہیں آپ نے اختیار کرنا۔ نصاب کی روشنی میں آپ کتابوں کی لسٹ بنائیے اور اس کو ترتیب سے پڑھیے، جو ترتیب ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے بتائی، کہ تمام اصناف میں سے ایک ایک چیز پڑھیے، پھر تمام اصناف میں سے ایک ایک چیز پڑھیے، پھر تمام اصناف میں سے ایک ایک چیز پڑھیے۔ صرف ایک صنف کو اپنے سامنے نہ رکھیے۔ اور اگر آپ ٹیسٹ انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں، یا تدریس میں ہیں، یا کسی بھی شعبے میں ہیں، اور ابھی آپ کا کیریئر بنا نہیں ہے، آپ لیکچرر، پروفیسر نہیں بنے، آپ ٹیچر نہیں بنے، تو آپ کو اپنے مطالعے کو صرف اپنے نصاب تک محدود رکھنا ہوگا، اور جو میں نے آپ کو بتایا اس طریقے سے چلنا ہوگا۔ پھر آپ جب کیریئر بنا لیں، اس کے بعد اگر آپ نے اپنے مطالعے کے دائرے کو وسیع بھی کرتے ہیں اور باقی علوم فنون کی طرف جاتے ہیں، باقی کچھ سیکھتے ہیں، تو پھر وہ بات کی بات ہے۔ پہلے اپنے مطالعے کو اپنی ضرورت کے دائرے کے اندر محصور رکھیے، باہر نکلنے کی فی الحال کوشش نہ کیجیے۔ تو یہ کچھ ضروری اور اہم باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے عرض کی۔ انشاءاللہ مطالعہ کیسے ادب کا کرنا ہے، اس پہ پھر انشاءاللہ کبھی بات ہوگی۔ امید ہے کچھ تھوڑی بہت باتیں آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوں گی، کچھ رہ گئی ہوں گی تو انشاءاللہ سے پھر کبھی واضح کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور میرے والد صاحب بیمار ہیں تو اس کو بھی ابھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اچھا، 7ویں نمبر پہ جو کتابیں آپ کو ذاتی طور پہ خریدنی پڑیں گی وہ بیان، بدیع اور عروض سے متعلق۔ تو ادب کی تفہیم، ٹیسٹ انٹرویوز کی تیاری کے لیے یا تدریس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ جو قواعد یا گرامر کی میں نے آپ کو کتابیں بتائیں، صرف اور نحو کے لیے، شوق یا گلشن اردو، اس طرح آپ کو بیان، بدیع اور عروض، یہ بھی چونکہ قواعد کی کتاب ہے، تو یہ بھی آپ کو لازمی طور پہ سیکھنی پڑیں گی اور مطالعہ کرنے پڑیں گی، اور اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی۔ صرف مطالعے سے کام نہیں چلے گا، پریکٹس۔ تو اس کے لیے بھی اچھی سی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ اس کے اندر آپ تعریف سیکھیں،
اور اس کے اجزاء جو ہیں وہ سیکھیں، اور اس کے بعد کچھ اقسام ہیں وہ سیکھیں، اور اس کے بعد مثالیں۔ تو بیان، بدیع اور عروض، یہ ان تین چیزوں کے لیے آپ کے پاس جو اچھی کتاب مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ بھی علمی کتب خانہ کی عروض و بدیع ہے، ڈاکٹر صابر کلوروی صاحب کی۔ تو یہ آپ کو ذاتی طور پہ خرید کے اور اپنے پاس رکھ لینی چاہیے اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگلی جو کتاب ہے وہ اردو ادب کی تواریخ۔ تو کوئی بھی اردو ادب کا سنجیدہ طالب علم جو اردو ادب میں کیریئر بنانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ لیکچر یا پروفیسر بن کے ادب کی اور اردو زبان کی خدمت کرے اور معاشرے میں اپنے لیے مقام بنائے، حاصل کرے، تو اس کے پاس ایک دو اچھی جو ادبی تاریخ کی کتابیں ہیں وہ ذاتی طور پہ اس کے پاس ہونی چاہیے۔ یعنی لائبریری سے لے کے پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، آپ کے پاس ذاتی طور پہ کچھ کتابیں ایک دو تین ہی چاہیے۔ تو اس میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے پاس سلیم اختر صاحب کی یہ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ یہ ہونی چاہیے۔ اب تو سنگ میل نے اس کی قیمت بہت بڑھا دی ہے کیونکہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں، تو یہ آپ پیسے جمع کر کے اپنے لیے خرید لیجئے۔ اس کے بعد ایک اور سیریز مجھے بہت پسند آئی، اور 5-6 جلدوں میں الگ الگ حصے ہیں اس کے، اور اس کی اب تلخیص بھی آ گئی ہے ایک جلد کے اندر، تو آپ کو جو بھی پسند آئے تو وہ بھی اچھی سیریز ہے، میں نے اس سے استفادہ کیا بھی ہے، کرتا رہتا ہوں۔ تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند، یہ پنجاب یونیورسٹی لاہور کی، یہ مدیر اس کے سید فیاض محمود صاحب تھے، انہوں نے بڑی محنت سے یہ کتاب مرتب کی ہے 5-6 جلدوں میں۔ تو اس میں یہ ابتدا سے لے کے اور 20ویں صدی تک 4-5-6 جلدوں کے اندر یہ کام کیا گیا ہے، اور اسی کی ابھی ڈاکٹر خواجہ ذکریہ صاحب نے یعنی اس کا اختصار جو ہے یا تلخیص جو ہے وہ بھی ایک جلد کے اندر مرتب کر دی ہے، اور بڑی اچھی بائنڈنگ اور کاغذ کے ساتھ اور بڑی اچھی پرنٹنگ کے ساتھ اویلیبل ہے۔ تو مختصر تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند، آغاز تا 20ویں صدی، تو ایک جلد کے اندر پوری تلخیص ہے، تو یہ کتاب بھی بری نہیں ہے، یہ بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ تیسری جمیل جالبی صاحب کی، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے بہت سا وقت ہونا چاہیے، کبھی موقع ملے تو آپ یہ مجلس ترقی ادب سے انہوں نے شائع کی ہے تو آپ لے سکتے ہیں۔ تاریخ ادب اردو جمیل جالبی صاحب کی غالباً 4 جلدیں، 4 جلدوں میں آپ کے لیے اویلیبل ہے، تو وہ بھی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور خریدنی چاہیے، باری باری کر کے ان کو خرید لیں اور مطالعے میں رکھیں۔ میرے پاس تو بے شمار تواریخ ہیں، میری دلچسپی کا وہ جو کافی سارا ہے، تبسم کاشمیری صاحب کی اور بھی بے شمار میرے پاس پڑھی دیکھتا رہتا ہوں، لیکن آپ کے پاس یہ ایک دو تواریخ تو ضرور ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد اب آتے ہیں ان کتب کی طرف جو کہ آپ کو ذاتی طور پہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 8 قسم کی کتابیں تو لازمی آپ ذاتی جیب خرچ سے پیسے جمع کر کے اور خریدیں گے۔ میں اس کے لیے ایک الگ سے نوکری کیا کرتا تھا، سیکنڈ ٹائم ایک کالج میں پڑھاتا تھا، اور ان پیسوں سے پھر سنگ میل کی کتابیں بہت مہنگی تھیں تو وہ وقتاً فوقتاً جمع کر کے اور میں منگوایا کرتا تھا۔ تو آپ کو بھی تھوڑے سے پیسے جمع کرنے پڑیں گے، کوئی اور کام کرنا پڑے گا تاکہ پھر آپ حاصل کر سکیں یہ کتابیں۔ اچھا، اس کے بعد وہ کتاب، اب تھوڑا سا میں آپ کو اصول بتا دوں، خریدنے اور لے کے یا ایشو کروا کے پڑھنے کا جو فلسفہ ہے وہ یہ کہ کتاب وہی خریدنی چاہیے جو کہ آپ کو بار بار دیکھنے کی ضرورت پیش آئے۔ جیسے قرآن مجید کیوں ہم ذاتی طور پہ ہدیہ کر کے کسی سے لائبریری سے ایشو کروا کے نہیں پڑھتے یا اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمیں روز پڑھنا ہوتا ہے، روز اس کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم وہ ذاتی طور پہ ہدیہ کر کے اور گھر میں رکھتے ہیں۔ تو یہ اصول یاد رکھیے کہ جو کتاب آپ سمجھیں کہ آپ کو ہفتے میں بھی ایک بار اس کی ضرورت پڑتی ہے، تدریس کے دوران بار بار اس کی، یا روز آپ کو اس سے کنسلٹ کرنا، رجوع کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ کتاب آپ ذاتی طور پہ خرید کے اور اس کو پڑھیں۔ اور جو کتاب آپ زندگی میں ایک ہی بار پڑھتے ہیں، تو میں نے آگ کا دریا 2007 میں پڑھا تھا، تو یہ کافی سارا عرصہ ہو گیا، 16-17 سال ہو گئے، دوبارہ سے اس کو دیکھنے کی ابھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تو اگر میں اس کو خرید لیتا تو پیسے بھی بند ہو جاتے، الماری میں جگہ بھی گھیرتی،
تو یاد رکھیے وہ کتاب کبھی نہ خریدیے جس کو ایک آدھ بار دیکھنے کی ضرورت ہو یا اس میں سے انتخاب کی ضرورت ہو۔ جیسے بہت سے دیوان ایسے ہیں شاعروں کے کہ ان کو ایک ہی بار دیکھتے ہیں، جیسے اب داغ کے دیوان ہے 4۔ اب اس کو آپ ایک یا دو بار ہی دیکھیں گے زندگی میں۔ ایک بار دیکھ لیا، انتخاب کر لیا اور ڈائری میں لکھ لیا، تو بس پھر وہ کتاب آپ کے لیے کیا ہو جاتی ہے، مزید آپ کے پاس رکھے رہنا ویسے جگہ گھیرنے والی بات ہے یا پیسے خواہ مخواہ خرچ کرنے والی بات ہے۔ تو آپ خود دیکھیے کہ جو کتاب آپ کو بار بار، اچھا اب یہ بھی نہیں ہے، مثلاً کسی کو داغ پسند ہوگا اور وہ روز پڑھے گا یا ہفتے میں ایک بار ضرور اس کو دیکھے گا، تو اب اس کے لیے اہم ہو گیا۔ لیکن مثلاً میں ہوں، اب میں نے اس کے چاروں ہی دیوان ایک بار پڑھ لیا اور اس میں سے انتخاب کر لیا، ڈائری میں لکھ لیا، تو دوبارہ ضرورت مجھے پیش نہیں آئی اب اس کو دیکھنے کی۔ تو اس طرح یہ اصول آپ یاد رکھیے کہ جو کتاب آپ بار بار پڑھتے ہو، جو بار بار اس سے رجوع کرتے ہو، تو وہ ذاتی خریدو، اور جو ایک بار دیکھتے ہو، دو بار دیکھتے ہو، خاص طور پہ فکشن کی کتابیں، ناولز ہو گئے، داستانیں ہو گئے، تو وہ کسی لائبریری سے ایشو کروا کے پڑھ لیجئے، اس کی تلخیص لکھیں، یا اس کے بارے میں آپ وہ کر لیں، اس کے کردار وغیرہ نوٹ کر لیں یا اس میں سے انتخاب کر لیں تو جمع کرا دیں۔ دوبارہ جب ضرورت پیش آئے 8 10 سال 15 20 سال بعد، تو پھر دوبارہ بھی اس کو لے کے اور بندہ دیکھ سکتا ہے۔ تو میں نے ذاتی زندگی میں یہ اصول اپنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ کتابیں اکٹھی کرنے کی یا بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کی بھی اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ لیکن کہ کچھ کتابیں اردو ادب کی بہت اہم ہیں، تو وہ جب بھی آپ کو موقع ملے تو ایک ایک دو دو کر کے آپ ذاتی طور پر خرید لیں۔ مثلاً خطوط غالب یا مشتاق احمد یوسفی کی آب گم، یا ابن انشا کی اردو کی آخری کتاب، یا مجھے ذاتی طور پہ پسند ہے ناصر کاظمی کی کلیات، یا فیض احمد فیض کی نسخہ ہے وفا، یا غلام عباس کا جو افسانوں کا جو کلیات ہے، زندگی نقاب چہرے، یا مختار مسعود کی بہت سٹائلش جو کتاب ہے آواز دوست۔ اس طرح ایک دوسری نثر کی جو سٹائلش کتاب ہے، یہ سٹائلش کا لفظ صابر کلوروی صاحب میرے سامنے کہا کرتے تھے، تو وہ ہیں غبار خاطر ابوالکلام آزاد۔ اور اسی طرح مجید امجد کی کلیات، مجھے ذاتی طور پہ مجید امجد بہت پسند ہے۔ یادگار غالب، یہ بہت اہم کتاب غالب کو سمجھنے کے لیے، پر لطف کتاب۔ مقدمہ شعر و شاعری، شاعری کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی کتاب ہے کہ اس سے کوئی بھی طالب علم جو ہے وہ بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ ایک بہت اچھی کتاب جو سیریز جو آپ کو ذاتی طور پہ لازمی طور پہ میں ہر طالب علم کو ہر کلاس میں کہا کرتا ہوں، لیکن پتہ نہیں میری باتوں میں شاید تاثیر کی کمی ہے، کسی بھی طالب علم نے ابھی اس کو لے کے اپنے پاس رکھ کے پڑھا نہیں ہے۔ وہ ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کے، جو اورینٹل کالج میں پڑھاتے تھے، اور ان کی جو لیکچر سیریز تھی، طیف سیریز جس کو کہتے ہیں، طیف نثر، طیف غزل اور طیف اقبال، یہ لازمی طور پہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس طرح نظر نامہ ہے، یا محمود نظامی کا، اور بھی کچھ کتابیں ہوں گی، لیکن یہ کچھ کتابیں تو آپ کے پاس لازمی طور پہ ہونی چاہیے۔ یا سعادت حسن منٹو، یا خاص طور پہ اس کا انارکلی، یا تیسرے نمبر پہ جو ہے امتیاز علی تاج کے انارکلی کے بعد یہ پریم چند کے کچھ افسانوں کا کوئی مجموعہ، تو یہ کتابیں آپ کے پاس لازمی طور پہ ذاتی ہونی چاہیے۔ اگلی بات میں یہ کہوں گا کہ آپ لسٹ بنائیں اہم نمائندہ اور نمایاں کتب کی اور تخلیقات کی، اور جو آپ نے خریدنی ہے، جب بھی میں نے آپ کو بتایا، تو اس میں ذاتی طور پہ خریدیں۔ اچھا، اب جو لائبریری سے لے کے پڑھنے والی ہیں اس کو کیسے کرنا پڑے گا؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سلیبس ہے، نصاب ہے، وہ آپ حاصل کریں، ایم اے کا یا بی ایس کا۔ اب اس میں جتنی بھی کورس کے اندر کتابیں شامل ہیں، فکشن کی، داستان کی، ڈرامے وغیرہ، اس کی ایک فہرست بنائیں، اور پھر مطالعے کے لیے آپ کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ پہ آپ کو جبر کرنا پڑے گا، کیونکہ بندے کو مطالعے کی چاٹ پڑ جائے تو بہکنا کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ